ایک انسان نے 5 قبر کے کفن چوری کیا، وہاں سے نکال لیتا تھا۔ حدیث میں منقول ہے کہ ایک جوان آدمی نہایت غمگین عبد الملک کے پاس آیا۔ عبد الملک نے اس کے رنج و غم کی وجہ پوچھی تو غمزدہ انسان نے کہا کہ میں اپنے گناہ کے سبب سے غمگین ہوں۔ عبد الملک نے اس سے کہا تیرا گناہ زمین و آسمان سے بڑا تو نہیں ہے؟ اس نے کہا بڑا ہے۔ پھر عبد الملک نے کہا تیرا گناہ عرش سے بڑا تو نہیں ہے؟ اس نے کہا اس سے بھی بڑا ہے۔ عبد الملک نے کہا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت؟ اس پر اس نوجوان نے خاموشی اختیار کی۔ پھر عبد الملک نے پوچھا تیرا گناہ کون سا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں کفن چور تھا۔ 5 قبروں کے مردوں نے مجھے توبہ پر آمادہ کیا ہے۔ ان قبروں کے حالات یہ ہیں کہ میں نے ایک قبر کو جب کھودا تو اس کے مردے کو دیکھا کہ اس کا منہ قبلہ کے طرف سے پھیر دیا گیا تھا اور اس کو دوسرا عذاب بھی دیا جا رہا تھا۔ میں ڈر کر وہاں سے لوٹا۔ حاطب غیبی نے آواز دی کہ تو اس مردے سے کیوں نہیں پوچھتا کہ وہ عذاب میں کس وجہ سے گرفتار ہے؟ میں نے جواب دیا کہ یہ بات میں نہیں پوچھ سکتا۔ لہذا اس حاطب غیبی نے بتایا کہ یہ انسان نماز کو حقیر سمجھتا تھا، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے ایک دوسری قبر کھودی تو دیکھا کہ اس قبر کا مردہ بالکل سور ہو گیا تھا اور توق اور بیڑیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ میں یہ دیکھ کر ڈر سے لوٹنے لگا۔ حاطب غیبی نے پکار کر مجھ سے کہا تو اس مردے سے عذاب کا سبب کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا یہ سوال میری قدرت سے باہر ہے۔ حاطب غیبی نے کہا یہ شراب پیتا تھا، اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیز کو اس نے حرام نہیں کیا۔ میں نے ایک تیسری قبر کھودی تو دیکھا اس کا مردہ آگ کی میخوں سے بندھا ہوا تھا اور اس کی زبان گدی کی طرف نکلی ہوئی تھی۔ میں ڈر کر واپس ہونے لگا تو حاطب غیبی نے آواز دی کہ میت سے اس کی وجہ کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا سوال کی مجھ میں طاقت نہیں۔ اس نے کہا یہ لوگوں کے مال دبانے کی کوشش کرتا تھا۔ میں نے ایک چوتھی قبر کھودی، دیکھا کہ مردہ آگ میں جل رہا تھا اور فرشتے اس کو مار رہے تھے اور وہ چیخ رہا تھا۔ میں ڈر کر واپس ہونے لگا۔ حاطب غیبی نے آواز دے کر کہا کہ تو مردے سے اس عذاب کی وجہ کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا سوال کی مجھ میں قوت طاقت نہیں ہے۔ حاطب نے بتایا کہ یہ جھوٹا انسان تھا اور جھوٹی قسمیں کھایا کرتا تھا۔ میں نے ایک 5ویں قبر کھودی تو دیکھا کہ فرشتے اس مردے کو آگ کے ستون سے، آگ کے کھمبے سے مار رہے تھے اور مردہ خوب چلا رہا تھا۔ میں ڈر کر واپس ہونے لگا تو حاطب غیبی نے پکار کر کہا کہ تو اس عذاب کا سبب کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس سے سوال کروں۔ پھر حاطب نے خود بتایا کہ یہ ایک کھلنڈرا تھا، شطرنج وغیرہ کھیلا کرتا تھا، جوا کھیلا کرتا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قبر کا عذاب دل، آنکھ، کان، زبان، پیٹ، شرمگاہ، ہاتھ، پاؤں اور پیٹھ اور سارے بدن کے گناہوں کے سبب سے ہوتا ہے اور ان اعضاء، ان حصوں سے جو نیک کام ہوتے ہیں اس کا بدلہ بھی ملتا ہے۔